السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سبرس کا خلاصہ پر۔ سبرس ایک تمثیل ہے جس میں ایک طرف عشق اور عقل کی روایتی اور ازلی آویزش جاری ہے اور دوسری جانب دل اور حسن میں مار کا وپا ہے۔ عقل مغرب کا بادشاہ ہے اور عشق مشرق کا فرما روا۔ عقل کا ملک یونان ہے جبکہ عشق کا بقول وجیح سستان ہے۔ دل عقل کا بیٹا ہے۔ دل جب بڑا ہوتا ہے تو باپ عقل اسے بدن کے شہر کا والی بنا دیتا ہے۔ انہی ولایت کے دنوں میں دل کا ایک مصاحب اسے آب حیات کی کہانی سناتا ہے۔ کہانی سن کر دل کو آب حیات کے حصول کا سخت اشتیاق گزرتا ہے۔ وہ اپنے جاسوس نظر کو اس کی تلاش میں بھیجتا ہے۔ جاسوس نظر راستے میں عافیت نامی شہر دیکھتا ہے۔ عافیت شہر کے بادشاہ کا نام ناموس ہے۔ جاسوس نظر ناموس سے اپنے سفر کی غرض و غایت بیان کرتا ہے۔ اس پر ناموس اسے بتاتا ہے کہ آب حیات کی کوئی حقیقت نہیں، دراصل یہ افسانہ انسان کی آبرو ہے۔ نظر یہ سن کر مایوس ہو جاتا ہے اور بے دلی سے اپنے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ راستے میں اسے ایک عظیم الشان پہاڑ دکھائی دیتا ہے۔ اس پہاڑ کا نام زہد ہے۔ زہد پہاڑ پر نظر جاسوس رزق نامی بڈھے سے ملاقات کرتا ہے اور آب حیات سے متعلق دریافت کرتا ہے۔ رزق نامی بڈھا بتاتا ہے کہ آب حیات کا وجود دنیا میں نہیں بلکہ بہشت میں ہے، البتہ اگر اس کی تلاش ہے تو وہ صادق عاشقوں کے آنسوؤں میں ملے گا۔ نظر کے دل کو یہ بات نہیں لگتی اور وہ آگے روانہ ہو جاتا ہے، جہاں اسے ہدایت نامی قلعہ دکھائی دیتا ہے۔ اس قلعہ کے بادشاہ کا نام ہمت ہے۔ ہمت بادشاہ نظر کا حوصلہ بڑھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کوکاف کی دوسری جانب ایک شہر ہے جس کا نام دیدار ہے۔ اس میں رخسار نامی ایک باغ ہے۔ اس باغ میں ایک چشمہ دہن بھی ہے۔ اسی چشمے میں وہ آب حیات ہے جس کی تجھے تلاش ہے۔ ہمت اپنے بھائی کامت کے نام ایک سفارشی خط لکھ کر نظر کو دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہاں پہنچنا بے حد مشکل ہے کیونکہ دیدار شہر کا نگہبان ایک دیو ہے جس کا نام رقیب ہے۔ رقیب نامی دیو کسی کو شہر دیدار میں گھسنے نہیں دیتا۔ نظر گناہ گو مصائب کو جھیل کر شہر دیدار میں پہنچتا ہے تو نگہبانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے جو اسے رقیب کے پاس لے جاتے ہیں۔ رقیب نظر پر سخت برہم ہوتا ہے۔ نظر اپنی جان کو خطرہ میں دیکھ کر رقیب کی خوش آمد کرتا ہے اور لالچ دیتا ہے کہ مجھے کیمیا کا فن آتا ہے۔ رقیب سونے چاندی کے لالچ میں آ کر نظر کو اپنے ہاں ٹھہرا لیتا ہے اور جب نظر سے سونا بنانے کی فرمائش کرتا ہے تو نظر بہانہ تراشتا ہے کہ سونا بنانے کے لیے بعض اجزاء صرف شہر دیدار سے ملتے ہیں، لہٰذا مجھے وہاں لے جایا جائے۔ یوں نظر کو شہر دیدار میں پہنچایا جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات کامت سے ہو جاتی ہے۔ وہ کامت کو ہمت کا خط دیتا ہے اور اس کی مدد سے چھپ کر رقیب کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ گلزار رخسار میں جا پہنچتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات حسن کی ایک سہیلی لٹ سے ہو جاتی ہے۔
وہ نظر پر خفا ہوتی ہے کہ وہ اس باغ میں کیوں آیا ہے۔ نظر اس کی منت سماجت کرتا ہے، یوں لٹ ترس کھا کر اسے اپنے ہمراہ لے جاتی ہے اور رخصت کرتے وقت کچھ بال دیتی ہے کہ جب کوئی مصیبت آن پڑے تو یہ بال آگ پر رکھ دینا، میں مدد کے لیے آ جاؤں گی۔ نظر زلف سے رخصت ہو کر دوبارہ رخسار کے باغ میں پہنچ جاتا ہے جہاں کے نگہبان کا نام غمزہ ہے۔ غمزہ نظر کا بھائی ہے لیکن بچپن ہی سے دونوں جدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ایک دوسرے کو پہچاننے سے قاصر ہوتے ہیں۔ غمزہ نظر کو اجنبی جان کر حملہ کرنے کو ہی ہوتا ہے کہ اس کی نظر بازو بند پر پڑتی ہے جس میں ان کی ماں نے بچپن میں دونوں بھائیوں کے بازو پر ایک لال باندھ رکھا تھا۔ غمزہ یہ دیکھ کر نظر کو پہچان لیتا ہے اور دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ غمزہ سے ملنے کے بعد نظر کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ غمزہ حسن کا مصاحب تھا، اس لیے وہ اسے حسن کے پاس لے جاتا ہے جس کے پاس ایک قیمتی لال تھا جس پر ایک مورت بنی ہوئی تھی۔ مورت کو پرکھنے کے لیے لال نظر کو دکھایا جاتا ہے۔ نظر یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ وہ صورت دل کی تھی۔ وہ حسن کو آگاہ کرتا ہے، یہ سن کر حسن دل پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ نظر حسن کو بتاتا ہے کہ دل کو آب حیات کی بہت جستجو ہے اور وہ اس کی طلب میں بولا ہوا جاتا ہے۔ اگر یہ تمہارے ہاں سے مل جائے تو میں دل کو تمہارے پاس لے آتا ہوں۔ حسن اپنے غلام خیال کو نظر کی میت میں بھیج دیتی ہے اور ایک یاقوت کی انگوٹھی دے دیتی ہے جس سے آب حیات کے چشمے پر مہر کی جاتی ہے۔ خیال اور نظر شہر بدن میں پہنچ کر دل سے ملتے ہیں۔ جب دل کو سارا حال معلوم ہوتا ہے اور نظر دل کو حسن کے متعلق تفصیل سے آگاہ کرتا ہے تو دل حسن کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آخر نظر کی مشاورت سے وہ شہر دیدار کے سفر کا قصد کرتا ہے۔ دل کے باپ عقل کا وزیر وہم اپنے آقا کا بہت خیر خواہ ہوتا ہے۔ جب اسے سارے معاملے کی خبر ہوتی ہے تو وہ بادشاہ پر سب کچھ عیاں کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نظر جو کافی دنوں سے غائب تھا اب اپنے ساتھ خیال کو لایا ہے اور دونوں شہزادہ دل کو شہر دیدار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ابھی بادشاہ عشق سے صلح ہوئی ہے، اگر لڑائی ہو گئی تو بہت انتشار پھیلے گا۔ عقل یہ خبر سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہم کے مشورہ کے مطابق دل اور نظر کو قید کر کے باہر پہرا بٹھا دیتا ہے۔ اور یاقوت کی وہ انگوٹھی جو حسن نے دل کو بطور نشانی بھیجی تھی، اس کی خاصیت یہ تھی کہ جو بھی اسے منہ میں رکھ لے وہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ نظر یہی انگوٹھی منہ میں رکھ کر عقل بادشاہ کی قید سے رہائی پا لیتا ہے اور شہر دیدار کو روانہ ہو جاتا ہے۔ پھرتے پھراتے گلزار رخسار میں جا نکلتا ہے جہاں آپ بے حیات نامی چشمہ اسے نظر پڑتا ہے۔ نظر پانی پینے کے لیے بےتابی سے آگے بڑھتا ہے لیکن جلد بازی میں انگوٹھی منہ سے نکل کر چشمے میں جا گرتی ہے۔ یوں وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور رقیب کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے۔ رقیب کی قید کے دوران اسے لٹ کے بالوں کا خیال آیا، چنانچہ اس نے دو ایک بال آگ پر رکھ کر لٹ آ پہنچی اور اس نے نظر کو رقیب کی قید سے نجات دلائی۔ نظر پھر گلزار رخسار کی طرف چل نکلتا ہے۔ بڑی مشکلوں سے وہ رخسار کے باغ میں پہنچتا ہے اور حسن سے ملاقات کرتا ہے۔ حسن سارا حال سن کر مایوس ہوتی ہے اور غمزہ کو بلا کر نظر کی ہمراہی میں بھیج دیتی ہے۔ نظر اور غمزہ کچھ
تجربہ کار ساتھیوں کے ساتھ شہر بدن کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر نظر کے مفرور ہونے پر بادشاہ اس کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیتا ہے۔ رزق کا بیٹا توبہ کوہستان میں زہد میں رہتا ہے۔ جب نظر اور غمزہ وہاں پہنچتے ہیں تو توبہ اپنے لشکر سمیت ان پر حملہ کرتا ہے۔ دونوں بے جگری سے لڑتے ہیں اور توبہ کو شکست سے ہمکنار کرتے ہیں۔ پھر وہ قلندروں کے بیس میں دیار عافیت کو روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر توبہ شکست کھا کر عقل بادشاہ کی خدمت میں جا پہنچتا ہے اور سارا ماجرا کہہ سناتا ہے۔ بادشاہ نے ایسی صفاقی دیکھی تو دل کو قید سے رہائی دے کر پاس بلایا اور سارا واقعہ گوش گزار کیا اور ترغیب دیتا ہے کہ تم ہمارا لشکر لے شہر دیدار کو لے چلو۔ دل کو یہ بات بھلی لگتی ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ غالب رہا تو حسن کو حاصل کر لے گا، بصورت دیگر معذوری اختیار کرے گا۔ عقل کی باتوں سے دل کے جذبات بھی کچھ دھیمے پڑ گئے۔ دل سپہ سالار صبر کو ساتھ لے کر شہر دیدار کی طرف کوچ کر گیا۔ شہر کے قریب جنگل میں اس نے خوبصورت ہرنوں کو چوکریاں برتے دیکھا اور شکار کے لیے مشتاق ہوا۔ یہ ہرن دراصل غمزہ کا لشکر تھا۔ انہوں نے دل کو خوب غچے دیے۔ اسی سنا عقل بھی وہاں آ گیا اور دل کے ساتھ ہرنوں کے پیچھے روانہ ہوا۔ نظر اور غمزہ انہیں جل دے کر شہر دیدار کے پاس لے آئے اور سارا ماجرا بارگاہ حسن میں کہہ سنایا۔ بارگاہ حسن میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا کہ عقل کی سپاہ کا مقابلہ کیوں کر کیا جائے۔ طے یہ پایا کہ حسن اپنے باپ عشق کو ساری صورتحال سے آگاہ کرے تاکہ وہ خود ہی اس معاملہ کو نمٹائے۔ چنانچہ عشق کو اطلاع کی گئی۔ عشق یہ خبر پا کر سخت سیخ پا ہوا اور اپنے بہادر سپہ سالار مہر کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں حریفوں کے مابین لڑائی شروع ہو گئی۔ غمزہ، قامت اور زلف نے خوب قتل و غارت کی اور شب خون مارے۔ عقل اپنی شکست کو دیکھ کر سخت فکر مند تھا کہ تسلیم نے پہنچ کر ڈھارس بندھائی اور پے در پے کچھ حملے کر کے عشق کے لشکر کو تتر بتر کیا۔ اپنے لشکر کو منتشر ہونے کی اطلاع پا کر حسن بہت مضطرب ہوئی اور خیال سے مشورہ کیا۔ خیال نے بتایا کہ کوکاف میں تیری ایک ہمزاد ہے جو بہت دلیر اور بہادر ہے۔ وہ حسن میں بھی بکتا ہے، اس سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ خیال نے عنبر کا ایک دانہ آگ پر رکھا اور پلک جھپکتے میں حسن کی ہمزاد وہاں آن پہنچی۔ اس نے اپنا ناز، غمزہ، نخرہ اور شیوا سپہ سالار مہر کی مدد کے لیے بھیجا۔ ایک ماہر تیر انداز ہلال کو بھی مدد کو بھیجا۔ ہلال صفوں کو چیرتا ہوا دل کے قریب جا پہنچا اور تاک کر ایسا تیر مارا کہ دل گھوڑوں سے نیچے آ رہا۔ دل کو گرتا دیکھ کر عقل کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کا سارا لشکر تتر بتر ہو گیا اور خود عقل نے بھی راہ فرار اختیار کی۔ دوسری طرف فتح کے شادیانے بجنے لگے۔ دل کو گرفتار کر کے حسن کے حضور پیش کیا گیا۔ حسن دل کو دیکھ کر بےتاب ہو گئی، لیکن دائی ناز کے مشورہ پر مصلحت سے کام لے کر دل کو رخسار کے باغ میں ایک کنویں میں، جسے چازکن کہتے ہیں، قید کر دیا۔ حسن دل سے ملنے کو بے قرار تھی۔ اس نے سپہ سالار مہر کی بیٹی وفا کو، جو اس کی سہیلی بھی تھی، سارا معاملہ صاف صاف بتایا اور کوئی تدبیر کرنے کو کہا۔ وفا نے کہا کہ شہر میں آشنائی نامی کا ایک باغ ہے، اس میں آب حیات جیسا ایک چشمہ ہے اور باغ کے درمیان ایک چھجا ہے جس میں 2 کالی کھڑکیاں ہیں۔ جو ان کھڑکیوں کو کھول کر اندر داخل ہوگا وہ وصال کی لذت پائے گا۔ یہ سن کر حسن نے وفا کی منت کی کہ وہ فوراً ایسا کرے۔ ساتھ ہی زلف کو حکم دیا کہ دل کے پیچ کھول دے اور چازکن سے باہر لائے۔
زلف نے حکم کی تعمیل کی، دل نے باہر کھلی فضا میں آ کر ذرا آسودگی پائی تو وہیں پھولوں کی کیاری میں پڑا سو گیا۔ حسن یہ خبر پا کر خوش ہوئی اور فوراً وہاں پہنچ گئی۔ دل کو بے خبر سوتا پا کر اس کا سر گود میں لے بیٹھی۔ صبر کا دامن ہاتھ سے جاتا رہا اور بے اختیار آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ یہ آنسو دل کے گال پر گرے اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ چنانچہ دونوں میں گلے شکوے ہوئے اور راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئیں۔ دیر بعد حسن نے مصالحت بتا کر اجازت طلب کی۔ سر شام ہی حسن نے وفا کو طلب کیا اور حکم دیا کہ خیال، نظر اور تبسم سے کہو کہ دل کو بے ہوشی کی دوا پلائیں، اور زلف سے کہو کہ دل کو رازداری کے ساتھ چھجے پر لے آئے۔ خیال، نظر اور تبسم کے علاوہ زلف نے بھی حکم کی تعمیل کی۔ اسی طرح حسن روز دل کو بالا خانے پر منگواتی اور خود کو تسکین بہم پہنچاتی۔ پھر ایک دن اس راز سے رقیب کی بیٹی غیر آگاہ ہو گئی۔ وہ حسن کی ٹو میں رہنے لگی اور یوں ساری حقیقت اس پر کھل گئی۔ ایک دن حسن کسی وجہ سے وہاں نہ جا سکی۔ غیر نے موقع غنیمت جانا اور جادو ٹونے کے زور سے بیس بدل کر اور حسن کی طرح احکامات جاری کرتی رہی۔ خیال سو رہا تھا، چنانچہ اس کی آنکھ کھلی اور دل کو وہاں نہ پا کر وہ اس کی تلاش میں چل نکلا۔ دیکھا کہ دل غیر کی آغوش میں نیم مد ہوش ہے۔ اتنا دیکھ کر وہ فوراً شہر دیدار کی دوڑا اور حسن کو سارا قصہ سنایا۔ حسن یہ سن کر چراغ پا ہوئی اور جلتی بھنتی بالا خانے پر آئی اور دل کو بے نقط کی سنا ڈالی اور غیر کو بھی سخت برا بلا کہا۔ غیر موقع کی نزاکت بھام کر وہاں سے چلتی بنی۔ ادھر حسن نے تیش میں آ کر دل کو گلزار رخسار سے نکال دی۔ غیر نے وہاں سے فرار ہونے کے بعد اپنے باپ رقیب کے پاس آ کر ساری بات کہہ ڈالی۔ رقیب یہ سن کر شہر دیدار میں آیا اور دل کو پکڑ کر شہر سگے سار میں لے آیا، جہاں ہجر نامی ایک قلعہ تھا۔ اس قلعہ میں دل کو قید کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد غیر کے دل میں ترحم کا جذبہ پیدا ہوا اور اس نے حسن کو خط لکھ کر ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ دل بے قصور ہے، اصل خطا وار تو میں ہوں۔ یہ خط پڑھ کر حسن بہت نادم ہوئی اور دل کے نام ایک خط لکھ کر اپنی تقصیر کی معافی چاہی۔ دل یہ خط پڑھ کر بےتاب ہو گیا اور بے اختیار رونے لگا۔ دوسری جانب عقل بادشاہ شکست کھا کر دیار بدن کو لوٹا اور شرم کے مارے گوشہ نشینی اختیار کی۔ عقل کا سپہ سالار صبر شہر ہدایت میں ہمت کے پاس آیا اور اپنی بدقسمتی کی داستان سنا ڈالی۔ ہمت نے عقل بادشاہ کی معاونت کا قصد کیا اور اپنا لشکر لے کر شہر دیدار کو روانہ ہوا۔ راستے میں جب وہ اپنے بھائی کامت کے بوستان میں پہنچا تو کامت نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور صلاح دی کہ عشق ناقابل تسخیر ہے، بادشاہ ہے، لہذا مصالحت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے ساتھ صلح و صفائی سے رہا جائے اور تصادم سے گریز کیا جائے۔ ہمت کو یہ مشورہ پسند آیا اور وہ اپنا لاؤ لشکر چھوڑ کر تنہا دربار عشق میں جا پہنچا۔ عشق کی شان میں سیدھے پڑے اور مداح و تعریف کی۔ عشق نے بھی جوابی احترام کیا۔ ہمت نے حوصلہ جمع کر کے عقل اور دل کا ذکر چھڑا اور ان کی وکالت کی۔ کافی بحث و تمہیز کے بعد یہ طے پایا کہ عقل عشق بادشاہ کی وزارت حاصل کر لے۔ سلطنت میں عشق کے بعد سب سے افضل درجہ عقل کا ہوگا۔ عشق نے بھی اسی تجویز پر رضامندی ظاہر کی۔ چنانچہ عشق نے اپنے سپہ سالار مہر کو شہر بدن میں عقل کے پاس بھیجا تاکہ وہ بصد عزت و احترام عقل کو دربار عشق میں لے آئے۔ سپہ سالار مہر عقل کے پاس پہنچا اور ساری صورتحال بتائی۔ عقل کو بھی اس تجویز میں رضامندی ظاہر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ وہ مہر کے ساتھ عشق کے وہاں پہنچا۔ عشق بڑے پرتاب سے ملا اور منصب و وزارت بخشا۔ بعد ازاں عشق نے
ہمت کو حکم دیا کہ دل کو قلعہ ہجر سے بازیاب کرا کے میرے حضور لاؤ اور اس کے پاؤں سے بیڑیاں نکال کر رقیب کے پاؤں میں ڈال دو، نیز اس کی بیٹی غیر کو ایسی جگہ قید کر دو جہاں سے وہ رہا نہ ہو سکے۔ چنانچہ عشق کے حسب حکم ہمت نے دل کو ہجر کے قلعہ سے باہر نکالا اور اس کی بیڑیاں رقیب کے پاؤں میں ڈال دیں، پھر غیر کو بھی ایک تاریک مکان میں قید کر دیا۔ ہمت دل کو عشق کے پاس لے آیا اور عقل و عشق کی باہمی مشاورت سے حسن کا عقد دل سے کر دیا گیا۔ یہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی اور یوں ہر طرف خوشیاں تبسم کرنے لگیں۔ پھر ایک روز دل، ہمت اور نظر تینوں شراب پی کر گلزار رخسار میں پہنچے۔ وہاں آب حیات کا چشمہ دہن دیکھا۔ ایک سبز پوش بزرگ خواجہ خضر بھی وہاں دکھائی دیے۔ ہمت نے دل سے کہا کہ اس نورانی بزرگ کی پابوسی کرے اور دعا لے۔ دل دوڑ کر قدم بوس ہوا اور ادب سے دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ خضر نے آنکھوں کے اشارہ سے راز کھولا اور دل خضر کے خصوصی فیض سے اپنی مراد کو پہنچا۔ یوں حسن اور دل خوب پھلے پھولے۔ ان کے ہاں بچے بھی پیدا ہوئے، جن میں سب سے بڑا بیٹا یہ کتاب یعنی سبرس ہے۔ جو کوئی صاحب نظر ہوگا اسے یہ کتاب بھلی لگے گی اور وہ اس سے فیض پائے گا۔ یہ ہے سبرس کا خلاصہ۔ اس میں حسن و دل اور عقل و عشق کو جو آویزش بیان کی گئی ہے وہ ازاں سے ہے اور تا ابد رہے گی، وہ ازل سے ہے اور تا ابد رہے گی۔ وجیح نے اس تمثیل کو دلچسپ پیریا میں بیان کیا ہے اور بھرپور انداز میں فنی مہارت وہاں پہنچائی ہے۔ اس کے بعد اس کے عجیب قصہ اور دلچسپ انداز کی وجہ سے سبرس کو اردو اسلوب نثر کا پہلے سنگ میل قرار دیا جاتا ہے۔